اوپر اللہ کے غیر کا نام لیا گیا یا غیر کی خوشنودی کے لیے دیا گیا؟ خوشنودی سمجھتے ہیں، دوسرے کو خوش کرنے کے لیے۔ اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی، غیر کی رضا مقصود تھی، غیر کو خوش کرنے کے لیے دیا گیا۔ اس کا تعلق ذبح کے ساتھ نہیں، چاہے وہ مٹھائی کیوں نہ ہو، چاہے وہ گوشت کیوں نہ ہو، چاہے وہ شربتی کیوں نہ ہو، چاہے وہ دودھی کیوں نہ ہو، اللہ کے غیر کی خوشنودی کے لیے دو گے تو وہ حلال، زور سے بولو، وہ حلال نہیں ہوگا، اسے حرام کہا جائے گا۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ مما فی الارض حلالا، حلال کھاؤ، حرام سے بچو۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ زور سے کہیں سبحان اللہ۔ اللہ کے قرآن نے کہا حلالا طیبا، بات چل رہی تھی بکری کو ذبح کیا، بکری حلال ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک شرط اور بھی ہے کہ اس کو شرعی طریقے پر ذبح کیا گیا ہو۔ اگر بکری ذبح نہیں ہوئی، اپنی موت مر گئی، اسے حلال نہیں بلکہ حرام کہا جائے گا۔ اسے حلال نہیں بلکہ ہے تو بکری تھی بھی حلال، لیکن شرعی طریقے پہ ذبح نہیں ہوئی، شرط مفقود ہو گئی، جس کی وجہ سے وہی بکری حلال ہو گئی، اب وہ حلال نہیں رہی۔ حلال کے لیے شرط یہ ہے وہ جانور بھی حلال ہو اور اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے تو اسے حلال کہا جائے گا۔ اور یہ طریقہ اونٹ کے لیے بھی ہے، اونٹ حلال ہے، اس کو شرعی طریقے پہ ذبح کریں گے تو یہ حلال بن جائے گا، اور اگر یہ خود مر گیا ہے تو یہ حرام ہو جائے گا۔ یہ کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ قرآن نے کہا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک بات کہی تھی، شاید آپ کو یاد ہے، کہ اس کے ساتھ کسی کا حق متعلق نہ ہو، اس کے ساتھ کسی کا حق، اس کے ساتھ کسی کا حق، یہ جو بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں نا، یہ پوری تقریر کا خلاصہ ہے۔ اس کے ساتھ کسی کا حق متعلق نہ ہو، کسی کی چیز وہ کسی کی نہ ہو، نہ ہی کسی کا حصہ ہو اس میں، بلکہ اس کی ذاتی چیز ہو۔ مثال کے طور پر بکری کو لے لیا جائے، مفسرین نے لکھا بکری حلال ہے، شرعی طریقے پر ذبح بھی کی، لیکن تھی کسی کی، اس نے چوری کی ہے، چوری کر کے لایا، یہ کسی کی پکڑ کے ذبح کر دی، کیا یہ حلال ہے؟ بولو حرام ہے، اس لیے کہ چوری کا مال حرام ہے، اس پہ لاکھ دفعہ خدا کا نام لے۔ جب اس کے ساتھ کسی کا حق متعلق ہو گیا، اس حق نے اس چیز کو حرام کر دیا ہے، اس حق نے اس چیز کو حرام کر دیا ہے۔ یاد ہے تساں گل سمجھ نہیں آتی، یا پھر ویسے نہیں بولتے ہو کہ یا گلا کوڑیاں نے کے گل جی، یا کہ گلا کوڑیاں نے یا تساں سمجھ نہیں آ رہی؟ اگر سمجھ آ رہی ہے گل بھی آگے تے جاگ کے آپ سبحان اللہ۔ اب ذرا بات کو سمجھنا، بکری ہے حلال، بکری کیا ہے؟ زور سے، بکری کیا ہے؟ حلال۔ اس پہ ہم نے تکبیر بھی پڑھی، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ تکبیر پڑھنے سے چیز حلال ہو جاتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ حلال۔ لیکن ہے کسی کی، چوری کی ہے، اس کی نہیں۔ اب حلال ہونے کے باوجود، تکبیر پڑھنے کے باوجود تعلق کسی اور کا ہے، یہ بکری حرام ہو گئی، یہ نہیں کھا سکتا، یہ زور سے یہ نہیں کھا سکتا۔ اب سمجھے، ایک چیز شرعی طور پہ حلال ہے، شرعی طریقے سے بھی حلال ہے، لیکن کسی انسان کا اس میں حصہ ہے یا اس کا تعلق ہے، رب نے شریعت کے دو حصوں کو ختم کر کے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کیوں حرام کیا؟ کہ کسی کا حق نہ کھایا کرو، کسی کا حق نہ کھایا کرو۔ یار جسے سمجھ آئیے زور نہ بولو، کسی کا حق نہ کھایا کرو۔
فائدہ کچھ نہ ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ حق غیر کا کھا رہے ہیں، فائدہ کیا ہوگا؟ ہم حرام کھا رہے ہیں، فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے قرآن نے کہا اس کے ساتھ کسی کا حق متعلق نہ ہو. بکری بھی حلال، اس پہ تکبیر پڑی، ذبح کی گئی شرعی طریقے سے، لیکن ہے چوری کی حرام ہے چوری کی یہ حرام ہے. اب جس کو بات سمجھ آئی ہے، جو میرے نقطے تک پہنچے ہیں کہ کسی کا حق کھانا حرام ہے، وہ ذرا جا کر کے سبحان اللہ بات سمجھ آ گئی ہے. اب یہی چیز میں حلال پہ بول رہا ہوں، یہی چیز کسی کا حق کھانا رشوت میں بھی ہے، یہی چیز کسی کا حق کھانا سود میں بھی ہے. سبحان اللہ. وہ حلال کھانے والے جاگ گیا وہ سبحان اللہ. یا اللہ جو حلال کھاتے ہیں انہیں اور حلال کی توفیق کر، زور سے کہے سبحان اللہ. یا اللہ جو اونچی سبحان اللہ کہے اسے حلال کمانے کی توفیق عطا فرما. اللہ کے قرآن نے کہا کسی غیر کا حق اس میں نہ ہو، کسی کا حق متعلق نہ ہو. رشوت میں غیر کا حق متعلق ہوتا ہے، اور اسی طرح سود کے اندر غیر کا حق متعلق ہوتا ہے. سود بھی حرام ہے، رشوت بھی حرام ہے. یہ میں نہیں کہتا، میرے آقا کا فرمان کہتا ہے. سود کے بارے میں میرے اللہ کا قرآن کہتا ہے. اگر جاگ گیا تو سبحان اللہ، جو پھر میں آیت میں قرآن پڑھا. اللہ کے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. توجہ نقطہ ہے، لا جس کو ذرا توجہ کریں بات سمجھ آئے گی. انسان سے مراد مسلمان بھی غیر مسلمان بھی، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہے، دونوں کو حکم ہے حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ، حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ. لیکن ایمان والے کو خطاب ہے سود نہ کھاؤ. سبحان اللہ. ایمان والے کو کیا خطاب ہے؟ سود نہ کھاؤ. آپ دیکھیں یا ایھا الناس میں ایمان والے آگے انسان ہے، ایمان والے بھی انسان ہیں. پتہ چلا کہ ایمان سے پہلے انسان ہے. سبحان اللہ. مسلمان سے پہلے انسان ہے. اگر میں ایک بات دکھ بھرے انداز میں کہوں اور آپ بھی میری بات کو دکھ بھرے انداز میں سنیں تو پھر میں کہوں ذرا جا کر کے سبحان اللہ. آج ہم سب کو انسان بننے کی ضرورت ہے. اس کی ضرورت ہے، انسان بننے کی ضرورت ہے. ہم یہ کہتے ہیں ہم نے کلمہ